ایک بزرگ گزرے ہیں حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. ایک تو امام ترمذی تھے جنہوں نے ترمذی شریف حدیث کی کتاب لکھی, اور ایک حکیم ترمذی گزرے. یہ دونوں ترمذ ایک ہی شہر کے تھے, اور یہ ترمذ ازبکستان کا شہر ہے جو بالکل افغانستان کے بارڈر پہ. میرا بھی جانا ہوا وہاں امام ترمذی کے مزار پہ اور حکیم ترمذی کے مزار پر بھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جوانی کی عمر میں ایک بار کسی عورت نے ان کو گناہ کی دعوت دی, تو اللہ کا خوف اتنا تھا کہ اس نے گناہ کی دعوت دی تو وہ اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں اور بھاگ گئے کہ کبھی دوبارہ کہیں اس عورت کا آمنا سامنا نہ ہو. یہ حالت تھی تقوی کی. لیکن بڑھاپے کی عمر میں ایک دن بیٹھے وضو کر رہے تھے تو اچانک خیال آیا, او جوانی میں ایک عورت نے مجھے دعوت گناہ دی تھی, تو کر لیتا تو توبہ ہو جاتی. اس سوچ ایک آئی, سوچ آئی تو رونا شروع ہو گئے. روتے روتے آنکھ لگ گئی, تو آنکھ لگتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو رو کر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جوانی میں تو میں اس گناہ سے بھاگا, لیکن افسوس کہ آج بڑھاپے میں مجھے اس گناہ کی دل میں رغبت پیدا ہو گئی. یہ ایسا کیوں ہوا؟ رو رو کے توبہ کر رہے ہیں خواب کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی, وہ جو تیرا جوانی کا زمانہ تھا نا, وہ میرے زمانے کے قریب تھا, اس کا اثر ابھی بھی چل رہا تھا. اب تیری عمر بڑھاپے جیسے جیسے مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے منزل, تو اتنا ہی زیادہ شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے. بزرگ لوگ پرانے وقت کی روٹی کو بچا کر رکھ لیتے کہ صبح اسی کو گیلا کر کے کھا لیں گے, ضائع نہ ہو. تو مریدوں اور شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ پرانے وقت کی روٹی اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ روٹی تھوڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے, چاہے 10 گھنٹے پیچھے یا 12 گھنٹے پیچھے, 12 گھنٹے کا فرق تو ہے نا. اتنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا قرب مل گیا. پرانے وقتوں میں لوگ ان چیزوں کو بھی سوچا کرتے تھے. مثلا ہماری علماء کی ایک لائن ہے, کہ میں دنیا میں کہیں بھی سفر کرتا ہوں, آتا جاتا ہوں, تو نیت اور کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا حدیث کا استاد ملے کہ جس کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا قریب مل جائے. مثلا میں نے جن سے بخاری شریف پڑھی, ان کا اور میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ واسطہ جو ہے شاگردی کا, وہ 29ویں نمبر پر آتا ہے. یعنی 29ویں نمبر پر جا کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سند کے لحاظ سے استاد بن جاتے ہیں. اور یہ بہت دور کا سفر ہے 29, لیکن پھر بھی الحمدللہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ بھی ملے جو اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک آدمی ایسا بھی مل گیا کہ جو 22واں نمبر رکھتا ہے. اس سے حدیث کی اجازت صرف اس نیت سے لی کہ اس کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے. پھر ڈھونڈا تو ایک بندہ ایسا مل گیا کہ جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانہ 16ویں درجے کا ہے, کہ اس کی سند میں جتنے بڑے بڑے محدث گزرے, کوئی 140 سال کا ہے, کوئی 120 سال کا ہے, 110 سال سے کم عمر کا کوئی استاد نہیں. تو ان سے بھی حدیث کی اجازت لی کہ آپ میرے استاد بن جائیں تاکہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک شاگردی کا 16واں درجہ ہو جائے, میرے اور استاد کم ہو جائے.
اب بھی خبر ملی کہ دنیا میں ایسے بندے بھی موجود ہیں کہ جن کا واسطہ شاگردی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 13ویں درجے میں. ایسے لوگ بھی کہ درمیان میں کتنے استاد نکل جاتے، ڈائریکٹ اگلا واسطہ مل جاتا.